دکھائے، ہم تمہیں وہی سبق دے رہے ہیں، وہی راستہ بتا رہے ہیں جو اصل راستہ ہے، انبیاء رسول اور پیغمبروں کا راستہ ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ انہوں نے قربانیاں دے کر اس اسلام کو بچایا ہے، اس پیغام کو عام کیا ہے، لوگوں تک آسانیاں پیدا کی ہے، لوگوں تک یہ بہترین دین مبارک پہنچایا ہے۔ یہ برکت والا دین ہے، ہر عزم کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے ضرور ہوتے ہیں، یہ پاکیزہ مذہب ہے، اگر اس کے اندر کوئی شامل ہو جائے اس سے خوشبو بھی آتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، رونق بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کا رنگ کالا بھی ہو مگر پھر بھی اس کے اندر چمک ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ اسے دیکھا جائے، کیونکہ اس کا کلمہ اس کی ظاہر کرتا ہے، اس کی اصلیت کو واضح کرتا ہے، اس کی چمک کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ فطرت اسلام پر ہر کسی کی ولادت ہوتی ہے، آگے آگے پھر چناؤ ہوتے ہیں، جس طرح کوئی ڈھل گیا، کوئی بدل گیا، کوئی لٹ گیا، کوئی ہٹ گیا، ہر کسی کا اپنا اپنا راستہ ہے، مگر ایک راستے پر ہر کسی کو بھیجا گیا ہے، دین اسلام کی خاطر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مالک بے نیاز نے فرمایا میں نے انسانوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ میں نے تجارت کرنے کے لیے بھیجا ہے، معاملات کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے جہانداری کے لیے بھیجا ہے، زمانے کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اولاد پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، مگر جو قرآن کا پیغام ہے وہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا ہے محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے۔ اگر انسان ریاضت کرے تو رزق ملتا ہے، عبادت کرے تو رزق ملتا ہے، اگر خدا کی یاد میں رہے تو رزق ملتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھوک کی وجہ سے مر گیا ہے، جو مرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مرتے ہیں، وہ اپنے کھاٹے